بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی، آپ کے جسم سے نور نکلا تو دائی لرز گئی۔ ممکن ہے انتقام لینے کا خیال ہو، لیکن بچے کی محبت میں یہ انتقام لینے سے باز رہی اور دیوانی ہو گئی۔ باہر نکلی تو جاسوسوں نے دیکھ لیا۔ جاسوس گھر میں داخل ہوئے تو ماں نے بچے کو تندور میں ڈال دیا اور اوپر سے بہن نے یا خالہ نے لکڑیاں ڈال کے آگ لگا دی۔ تو جب آگ لگی تو ماں اب بول نہیں سکتی تھی۔ بالآخر مصر کے فرعون درخان کے پاس گئی۔ الہام ہوا بی بی کو کہ صندوق بنواؤ اور اس کو صندوق کے حوالے کرو۔ جب درخان کے پاس گئی تو بتایا کہ بچہ ہوا ہے، اس میں ڈال کے دریا کے حوالے کروں گی۔ تو اب درخان صندوق بھی بناتا رہا، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ انعام ملے گا، فرعون کو بتاؤں۔ جب فرعون کی طرف جانے لگا تو آنکھیں ختم ہو گئی۔ میں یہاں کہتا رہتا ہوں، جو نور کی مخالفت کرتا ہے اس کا اپنا نور نہیں رہتا۔ بہرحال بچہ دریا کے حوالے کیا تو آواز آئی مادر موسیٰ کو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو لیا۔ فرعون نے دیکھا، کہا یہ وہی بچہ ہے۔ بالآخر دائیاں آئیں، پھر مادر موسیٰ آئی۔ مادر موسیٰ دودھ پلاتی رہی، موسیٰ پیتے رہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی سے پکڑا، یہ چکرا گیا اور زور سے تھپڑ مارا۔ میں کہتا رہتا ہوں فرعون تو خوش قسمت ہے، یہ موسیٰ کا تھپڑ تھا، علی کا تھپڑ نہیں تھا۔ یاقوت، پھر اس نے کہا کہ میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ یاقوت اور آگ سامنے رکھی گئی۔ ممکن ہے حضرت موسیٰ یاقوت اٹھاتے تو جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے انگارے پہ رکھ دیا، منہ میں ڈالا تو زبان جل گئی۔ میں یہاں کہتا رہتا ہوں وہاں آگ جل رہی تھی، اوپر آگ تھی، نیچے یعنی اوپر نار تھی، نیچے نور تھا، تو اثر نہ ہوا۔ یہاں زبان بھی جل گئی، حتیٰ کہ زندگی بھر حضرت موسیٰ کہتے رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ بہرحال تو اب آگ نے جلا دیا۔ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا، عدو تھا۔ تو جو شیعہ تھا وہ پتلا تھا، جو دشمن تھا وہ موٹا تھا۔ موسیٰ کے شیعہ نے پکارا موسیٰ مجھے یہ مار رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ مدد کے لیے گئے، مکہ لہرایا، حتیٰ کہ مارا۔ ارادہ یہ نہیں تھا کہ مارنا، جان سے مارنا ارادہ نہیں تھا، دشمن مر گیا۔ اگلے دن پھر موسیٰ کا شیعہ کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا تو پکارا موسیٰ میری جان بچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ اس کی طرف گئے اور اپنے بندے کے اوپر مکہ لہرایا تو یہ بھاگا۔ اس نے بلکہ ایک جملہ کہا کہ کل جیسے بندے کو مارا ہے آج مجھے بھی ویسے تو مارے گا، لہذا یہ بھاگا ہاتھ چھڑا کے۔ وہ جو فرعون کا بندہ تھا فرعون کے پاس گیا کہ فرعون کل جو ہمارا بندہ قتل ہوا ہے اس کو موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ فرعون نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ تو اس نے وہ داستان دہرائی، میں ایسے لڑ رہا تھا تو موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو پکارا تو موسیٰ نے اس کے اوپر مکہ لہرایا تو وہ کہنے لگا جیسے کل تو نے فرعون کا بندہ مارا ہے ویسے مجھے مارے گا۔ تو میں موقع پا کر بھاگ نکلا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو فرعون نے میٹنگ بلائی اور طے کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ انشاءاللہ آنے والی قسط میں ضرور اس کو بیان کریں گے۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ میرا جو بندہ قتل ہوا ہے اس کو موسیٰ نے قتل کیا ہے تو اس کی لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب موسیٰ کو قتل کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بندہ بیٹھا تھا جس کو مومن آل فرعون کہتے ہیں، اندر سے یہ موسیٰ پہ ایمان لا چکا تھا۔ وہ بھاگ کے آیا، کہا موسیٰ رات کو نکل جاؤ، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ رات کو نکلے، پتہ نہیں تھا، زاد راہ بھی نہیں تھا، تو مدین کی طرف چلے۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے،
پہنچے ایک کنویں پہ تو دیکھا، یہ 8 دن کا سفر تھا، راستے میں سبزیاں کھاتے رہے، جب کنویں پہ پہنچے تو 2 لڑکیاں کھڑی تھی۔ پوچھا آپ کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی یہ مرد ہیں، بکریوں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے، پھر ہم پلائیں گے۔ تو موسیٰ نے کہا آپ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، میں پلاتا ہوں۔ اکیلے پتھر کو ہٹایا، جس پتھر کو کافی سارے لوگ ہٹاتے تھے تو موسیٰ نے اکیلے ہٹایا۔ ڈول کو چند بندے مل کے ڈالتے تھے کنویں میں، تو حضرت موسیٰ نے اکیلے۔ میں کہتا رہتا ہوں یہ 2 ہاتھ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، ایک خیبر میں علی مولا کا ہاتھ، دوسرا موسیٰ کا۔ یہ کنویں سے جو پانی نکالا، ایک ہاتھ سے حضرت موسیٰ نے پانی نکالا۔ تو بہرحال پی چکے، بکریاں بھیڑیں پانی پی چکی، تو یہ جب ہمیشہ تو یہ شام کو جاتی تھی گھر، اب یہ لڑکیاں جب جلدی پہنچی تو والد نے پوچھا جلدی کیوں آئی ہو؟ تو یہ بتانے لگی کہ ایک بندہ ملا ہے جس نے ہماری بکریوں کو پانی، بھیڑوں کو پانی پلایا ہے، شریف ہے۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا ایک چلی جائے، اس کو لے آؤ۔ تو ایک چلی، جب آئی تو کہا کہ والد بلا رہے ہیں، آگے چلنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کو روکا کہ ہم اولاد یعقوب بنی اسرائیل، ہم کسی عورت کی پشت نہیں دیکھتے، آپ ہاتھ میں پتھر لو، جس طرف مڑنا ہو آپ پھینکتے جانا، اشارے کرتے جانا، میں آگے چلتا جاؤں گا۔ بہرحال پہنچے، جب پہنچے تو حضرت شعیب نبی اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ تو کھانا کھا رہے تھے تو پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھا حضرت موسیٰ نے۔ تو حضرت شعیب نے کہا آؤ جوان کھانا کھاؤ۔ جب کہا آؤ جوان کھانا کھاؤ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے اگر یہ پانی کے بدلے میں کھلا رہے ہو تو میں نہیں کھاتا۔ حضرت شعیب نے کہا نہیں، ہم مہمان نواز ہیں، آپ ہمارے مہمان ہو، آؤ کھانا کھاؤ۔ تو بیٹی بولی کہ بابا اس کو نوکر رکھ لو۔ 8 سال رہنے کا پروگرام بنا، اور نبی نے کہا میری بیٹیاں جوان ہیں، ایک بیٹی سے شادی کر لو۔ تو بالآخر حضرت موسیٰ کا شعیب نبی کی بیٹی صفورہ کے ساتھ عقد ہوا۔ حضرت شعیب کے پاس انبیاء کے عصا موجود تھے، جب واپس موسیٰ آنے لگے تو کہا ان میں سے ایک عصا لے لو۔ ایک عصا تھا جو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا تھا، جب لینے گئے حضرت موسیٰ تو وہی عصا ہاتھ میں آیا۔ تو بالآخر سردی کا موسم تھا، جب واپس آ رہے تھے، بیوی ساتھ تھی، بیوی نے کہا درد ذیل شروع ہے، آگ کے لیے چلے گئے، دور آگ دیکھی، جب قریب پہنچے تو ایک درخت ہے، سب درخت ہے، اس سے آگ نکل رہی ہے۔ جب قریب پہنچے تو آواز موسیٰ میں تو آپ کا رب ہوں اور تو میرا نبی ہے۔ پہنچے تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دربار فرعون میں چلے گئے تبلیغ کے لیے۔ تو کہنے لگے ہم نبی ہیں، ہم پہ وحی ہوتی ہے، قوم ہمارے حوالے کر دو، رب کی طرف سے ہیں ہم، اور سلام ہے اس پر جو ہماری اتباع کرے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں مختصر۔ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو کہا میں اکیلا ہوں، زبان توتلی ہے، ساتھی نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، اس کے پاس جادوگر ہیں۔ تو معصوم سے پوچھا کسی بندے نے مولا جب ابراہیم کو حکم ہوا تو ابراہیم تو چلا گیا، اس نے کوئی آگے سے سوال نہیں کیا۔ چھٹے امام نے فرمایا فرق ہے، موسیٰ کی پشت میں ہمارا نور نہیں تھا، ابراہیم کی پشت میں ہم آل محمد کا نور تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم گھبرایا نہیں، موسیٰ گھبراتے رہے۔ والسلام۔